بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین و اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیری محلے آتے ہیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، جو بے شک ہے، اس نے کہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے، اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔ تو ایسے ایسے انسان پاگل بھی ہیں اس دنیا میں، جو کہ ذرا سے اس میں آ کر کے، لالچ میں آ کر کے بہت سے انسان تو بک جاتے ہیں نا، بکنے کے بعد تعریف کرتے ہیں، بک جاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں بکنے کے بعد کہ جی ہاں جی وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن مزے اٹھا لو، اس کے بعد تو ایک نہ ایک دن یہ ہر کسی کو مرنا ہے۔ اور آج یہ ڈیٹیں ہو رہی ہیں اتنی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قہر برس رہا ہے، یہ اس لیے برس رہا ہے کہ انسانوں کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ 2 روپے پہ اپنے ایمانوں کو سودا کرا جا رہا ہے، 2 روپے پہ۔ بہت مثالیں ایسی میری نظروں میں، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، آگے گفتگو کریں گے۔ اور یہ جن کے لیے قرآن اتارا گیا، جس قوم کے لیے، جو ہمارے جو نبی ہیں، خاص کر کے مسلمانوں، جو مسلمان برادری ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمارے دھرم میں تو چلو ایک بار کے لیے غیر مسلم کرتا ہے ان چیزوں کو تو وہ چل جاتی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان جو کہ مسجدوں میں امام کہہ رہے ہیں، صوفیہ بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، مگر کر رہا ہے پیروی شیطان کی، اور پھر کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، پھر کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ بھیا پریشانی تو تم اپنے آپ بڑھا رہے ہو، صحیح بات تو یہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف کو نازل فرما دیا، اس میں ساری ہدایتیں دے دی، کون سا کام کرنے سے جنت ملے گی اور کون سا کام کرنے سے دوزخ ملے گی۔ اچھے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، برے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے۔ تو جو خفا والے ہم کام کریں گے، الٹے سیدھے کام کریں گے، اور پھر کہیں گے جی ہم تو پریشان ہیں، تو بھائی پریشان تو میں خود ہی ہوں۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، شراب غلط چیز ہے، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں میں، اور اس کو ہم پی لیں، اور پینے کے بعد تو نشہ ہو گئی، اور جب نشہ ہوگا تو الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرے گا انسان، اور الٹی سیدھی حرکت کرنے کے بعد کوئی گلی میں اس کو پیٹ دے، مار دے، کچھ کر دے، تو پھر وہ کہنے لگا جو اللہ تعالیٰ، یا میں تو پیٹ گیا، میں تو اپنے پیسے کی پی تھی، میں نے اپنے ہی پیسے کی میں نے شراب پی تھی، اور اس کے بعد یہ مجھ کو جو ہے ٹارچر کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور غلط کام سے بچو جتنا بچنا ہے. اور یہ تو جو باتیں ہو رہی ہے نا خاص کر کے ہندوستان میں کہ مسلمانوں سے یہ مت کرو وہ مت کرو فلانا کرو ڈھمکا کرو. اب کیا اکھاڑ رہے ہو تم؟ جو ہندو کے رکشک تھے وہ ہندو کو بچانے کی بات کر رہا تھا. نرسنگن سرسوتی اب کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ اب نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی کردم پوری میں ہندو بھائی کے یہاں موت ہو گئی. اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار ایسے بھاگ رہے بچ بچ کر کے جیسے کہ چھوٹ کی بیماری چل گئی اس کے اندر. یہ نوبت آ گئی ہے. تو بھیا بلاؤ انہیں جو ہندو کی رکشا کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ کہاں گئے؟ وہ انہیں بلاؤ, ان سے کہو, ان کو بھائی ہمارے گھر میں موت آ گئی, ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے اس سے کروڑوں سے, اور اس کو اٹھا کر کے لے کے جاؤ, اس کا انتم سنسکار کرو. کرا کس نے؟ مسلمانوں نے کرا. کیونکہ قرآن بتاتا ہے یہ ہمارا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ زندگی دینے والا میں ہوں, موت دینے والا میں ہوں, عزت دینے والا میں ہوں, ذلت دینے والا میں ہوں, دولت دینے والا میں ہوں. ہاں تھوڑے سمے کے لیے جو ہے انسان گمراہی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں تو بہت بڑا سیٹ بن گیا, اب میرے پاس اتنی دولت ہے. اب میں پتہ نہیں, ایک ممبئی کا ہے ایک ایکٹر ہے, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ پیسہ خدا تو ہے خدا, مگر پیسہ خدا سے کم بھی نہیں ہے. اب وہ پیسہ جو ہے وہ اب لوگ باغ جو ہے آکسیجن کے لیے دنیا بھر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اس پیسے کو لے کر کے. اس پیسے سے علاج نہیں ہو پا رہا, وہ خدا کا مقابلہ کر رہا ہے. ایسے ایسے بھی پاگل ہے انسان. بھیا خدا خدا ہوتا ہے, پیسے کو خدا سے مت ملاؤ. پیسہ الگ چیز ہے, خدا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر پیسوں کے کھلایا اپنے نبیوں کو, جنت کی چیزیں کھلائی ہیں, اور نبیوں کو نہیں ولیت لوگ کو کھلائی ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, خدا سے کم نہیں ہے پیسہ. آج کہاں ہے وہ پیسہ؟ پیسہ ہی بیکار جا رہا ہے تمہارا تو آج سب کا. پیسہ لگانے کے بعد بھی بیکار پڑے ہو, تم اپنا علاج نہیں کر پا رہے ہو, کمزور کی مدد نہیں کر پا رہے ہو. ہے ایسی گستاخی. انسان کہتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے جو نا وہ عقل مند ہو جاتا ہے. عقل مند پڑھے لکھوں کو نہیں کہتے, عقل مند اس کو کہتے ہیں جو انسانیت کے حساب کتاب سے چلے, جو اللہ کو کسی میں شریک نہ کرے. پہلے کے جو ان پڑھ تھے نا وہ آج کے پڑھے لکھوں سے کئی گنا زیادہ سمجھدار تھے وہ, کیونکہ یہاں ان کے دل ہوا کرتا تھا, انسانیت نام کی چیز ہوا کرتی. آج کے ٹائم میں تو پیسہ کے سامنے سب بیکار ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کی تو توبہ قبول کر, اپنے عمل کا آج نتیجہ ہے سامنے. دکھ درد کا بہتا ہوا دریا ہے سامنے, آنے لگی ہے شرم ہمیں اپنے حال پر, مجبور تیرے بندوں کا کچھ تو خیال کر.